بات کرنے جا رہے ہیں شمسی طوفان کی. تو ہماری دنیا اب اس کی لپیٹ میں ہے اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد نے سورج کی سطح کی خصوصی تصویر جاری کر دی ہیں. بتایا گیا ہے کہ اس کے اثرات اگلے 3 سے 4 دن تک مرتب ہوں گے زمین پر. اسپارکو کا کہنا ہے کہ شمسی طوفان کے باعث سیٹلائٹ پاور گریڈ خلائی اسٹیشن خطرے میں ہے. چلیں جی، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ویسے اس سے کائنات خطرے میں، دنیا خطرے میں ہو تو سوچیں پھر ہم بچیں کیا حدت سے. تو کتنا خطرات لاحق ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں روشان ندیم صاحب جو کہ ایس ڈی اسکالر ہیں اور پھر آبزرویشنل ایسٹرونومی ایکسپرٹ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بھائی یہ شمسی طوفان ہے کیا اور اس کے کیا خطرات اس سے لاحق ہوتے ہیں، کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بچنا پڑتا ہے یا محتاط رہنا پڑتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. تو بیسکلی یہ جو شمسی طوفان یا سولر سٹارمز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ سورج سے نکلنے والے کچھ چارجڈ پارٹیکلز کی وجہ سے، سولر فلیئرز کی وجہ سے، جو سورج سے کچھ مواد ایجیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سٹارمز جب ارتھ کی طرف پہنچتے ہیں تو تب یہ کچھ جیو میگنیٹک سٹارمز بنتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، ان کی ڈفرینٹ اسٹرینتھس ہوتی ہیں، یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. تو ابھی آج کل جو ہے یہ ایک G2 لیول کا جیو میگنیٹک سٹارم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ماڈریٹ قسم کا ہے. اس سے پہلے ابھی جولائی میں ایک اس سے بھی زیادہ سویر قسم کا سٹارم آیا تھا. تو اس طرح کے جو سٹارمز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ارتھ کے ساتھ جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، ارتھ کے جو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو پھر یہاں پہ جو ایکس ریز وغیرہ جو ہیں، یہ والی فریکوینسیز جو ہیں یہ ڈسرپٹ ہوتی ہیں اور اس سے پھر بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے ہماری ریڈیو ٹیکنالوجیز پہ اور اس طرح سے ریڈیو روشان. از اٹ نارمل ہم کہیں کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پھر یہ جیسے کہ بہت ساری چینجز آ رہے ہیں، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، دیگر چینجز، یا اس کا یہ کوئی ایک لنک ہے، اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ تھینک گاڈ کہ سورج ہم سے کافی دور ہے. جی ڈیفینیٹلی نہیں، یہ ایک ٹوٹلی نارمل ایک روٹین ایکٹیویٹی ہے. یہ سن کا بیسکلی ایک پورا سائیکل ہوتا ہے، اس کو ہم سولر سائیکل کہتے ہیں. تو یہ 11 ایئرس کے بعد یہ پیک کرتا ہے. ہر 11 ایئرس کے بعد سن جو ہے اس کی ایکٹیویٹی پیک کرتی ہے. تو آج کل جو ہے وہ سولر میکسیمم چل رہا ہے. تو جب سولر میکسیمم ہوتا ہے تو اس طرح کے سٹارم جو ہیں وہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. تو یہ ہر 11 ایئرس کے بعد یہ جو سائیکل ہے سولر سٹارمز کی یا جو سولر ایکٹیویٹی کی، یہ پیک کرتی ہے. اچھا، ایک چیز یہ روشان کہ اس میں خطرات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ہم جیسے موویز وغیرہ میں دیکھا کرتے تھے، اگر کوئی اسپیس سے ریلیٹڈ چیز دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے یہ جو انٹرنیشنل اسپیس سینٹر ہو گیا یا اس طرح کی جو تنصیبات ہیں یا پھر اس کی الیکٹرو میگنیٹک جو پلس ہوتے ہیں اس کے بھی وجہ سے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، آپ کے الیکٹریکل سسٹمز نقصان ان کو ہو سکتے ہیں. ایسا کوئی پاسبلٹیز ہوتی ہیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے بتایا کہ جو ہماری جیسے ریڈیو اسٹیشنز ہیں یا یہ جو ریڈیو ویو فریکوینسیز وغیرہ یا اس طرح کی جو ہمارے اسٹیشنز ہیں ان کو افیکٹ ہوتا ہے. وہ ہماری وہ والی کمیونیکیشن لاس ہو سکتی ہے. آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹک بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہ وہ اسٹارم کی انٹینسٹی پہ اور اس کی ٹائمنگ وغیرہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی دیر کا بلیک آؤٹ وغیرہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایز سچ کوئی اتنا سویر ابھی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، تھریٹ نہیں ہے. جیسے وہ ہم ایسٹرائڈ وغیرہ سے ہیں تو ہم کہتے تھے نا کہ وہ آ کے زمین کو کوئی شہاب ثاقب آپ کو لگ سکتا ہے آ کے یا کچھ اس طرح کے مسائل. تو یہ جو اس طرح کے اسٹارمز ہیں ان سے تو کوئی ڈائریکٹ خطرہ تو زمین کو نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ صرف ایٹماسفیئر کی حد تک رہتے ہیں. وہاں پہ جا کے ان کا ابھی آپ فار ایگزامپل آپ کو اوروراز کا ناردرن لائٹس یا سدرن لائٹس جی جو کلرفل لائٹس ہمیں نظر آتی ہیں، وہ آپ کو ان کی وہ جو ہے اپیرنس آپ کو زیادہ نظر آئے گی. کچھ ہائی الٹیٹیوڈ لوکیشنز پہ آپ کو وہ نظر آئیں گی کیونکہ وہ بھی انہی سولر سٹارمز سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. اورورا فارمیشن جو ہے وہ انڈائریکٹ، ہاں جی، تو یہ ہائی الٹیٹیوڈ لوکیشنز پہ آپ کو اوروراز نظر آئیں گے. اچھا، تو اور کچھ نہیں ہوگا. روشان، اب آپ نے کہا ماڈریٹ کیٹیگری کا ہے، اگر زیادہ ڈینجرس کیٹیگری کا ہو تو پھر کیا نقصان زیادہ ہوں گے اور مختلف نوعیت کے ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو ہے یہ ایک ایکس کلاس سولر فلیئر جو ہے وہ سن سے ایجیکٹ ہوا ہے اور کچھ ایم کلاس ہوئے ہیں. ایکس کلاس سولر فلیئر جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہوتی ہے، اس کی بھی آگے فردر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، بٹ جو ایم کلاس ہے وہ تھوڑا سا اس سے کم لیول کا ہوتا ہے. تو زیادہ ایم کلاس فلیئرز ایجیکٹ ہوئے ہیں
اور ایک جو ہے وہ ایکس کلاس پہ ایجیکٹ ہوا ہے, تو وہ ظاہر ہے جتنی زیادہ ان کی انٹینسٹی ہوگی, جتنا زیادہ وہ اسٹرانگ ہوں گے, اتنے زیادہ ڈفرینٹ قسم کے ہمیں ملیں گے.